عورتوں کے اندر نمازوں میں بڑی کمی کوتاہی دیکھی جاتی ہے، اس کے لیے بڑا اہتمام ان کو کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے جتنے بھی اچھے اچھے کام ہیں ان سب کو کرنا ہے۔ اس کے لیے بسا اوقات اس بات کی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ انسان کسی سے بیعت ہو اور بیعت ہو کر اپنی اس روحانی زندگی کا سفر طے کرے۔ روحانی زندگی کا سفر پورے کرنے کے لیے بیعت جو کی جاتی ہے اس کا حاصل اور اس کا خلاصہ اور اس کی حکمت اور اس کی مصلحت یہی ہے کہ ہم اللہ کے پکے مطیع و فرما بردار بندے بن کر زندگی گزاریں۔ اس کے لیے کہیں نفس کا چکمہ یا کہیں شیطان کا چکمہ اثر انداز نہ ہو جائے اور ہم غلط رخ پہ نہ جائیں، اس کے لیے بیعت ہوتے ہیں۔ بیعت کے معنی آتے ہیں بیچ دینا۔ عربی میں بیعت کے معنی ہیں بیچ دینا۔ کیا بیچنا؟ اللہ کے نام، اللہ کے ہاتھ اپنے آپ کو بیچ دینا۔ ہم اپنی ذات کو، اپنی ہر چیز کو، ہمارے کانوں کو، ہمارے ہاتھوں کو، ہماری زبان کو، ہمارے دل کو، ہمارے دماغ کو، ان سب چیزوں کو ہم بیچتے ہیں اللہ کے نام۔ اب یہ چیزیں ہماری نہیں، اللہ کی ہو گئی۔ جیسے ایک آدمی نے مکان بنایا، مکان بنا کر بیچ دیا۔ زید نے بنایا، بکر کو بیچ دیا۔ بیچنے کے بعد وہ زید کا مکان ہے یا بکر کا مکان ہے؟ بکر کا مکان ہو گیا، خرید ہو لیا۔ ہم نے اپنی جان، اپنا مال اللہ کو بیچ دیا تو سب اللہ کا ہو گیا، اگرچہ پہلے بھی اللہ ہی کا تھا وہ۔ یہ بھی دیکھیے قرآن کریم نے کہا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مسلمانوں کی جانوں اور مسلمانوں کے مالوں کو اللہ نے خرید لیا ہے اس بات کی عوض میں، اس بات کے عوض میں کہ ان کو جنت عطا کرے۔ جنت کے بدلے اللہ نے خرید لیا۔ اب سوچنا یہ ہے کہ یہ جان ہماری کہاں ہے؟ یہ جان تو اللہ کی دی ہوئی ہے۔ ہمارے پاس مال ہے تو وہ بھی اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، لیکن اللہ نے ہمارا مال کہا ہے، کہاں؟ مسلمانوں کے مال، مسلمانوں کی جانوں کو اللہ نے خرید لیا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جان بھی تو اللہ ہی کی تھی، یہ مال بھی تو اللہ ہی کا تھا، ہمارا کہاں تھا؟ ہمارے پاس کہاں سے جان آ گئی؟ اللہ دیا اس لیے آئی۔ لیکن اللہ نے ہمارے نفسوں کی رعایت کی اسے، جسے کہ ہم لوگ کہتے ہیں نا میری جان میرا مال، اللہ نے کہا ٹھیک ہے بھائی تو کہہ لے تیرا ہی مال ہے، چل۔ اللہ نے ہمارے نفسوں کی رعایت کر دی۔ جیسے بچے ہیں نا، بچے، باپ بچے کو 10 روپے دیتا ہے، بچہ کہتا ہے 10 روپے میرے، باپ پوچھتا ہے کس کے 10 روپے؟ بچہ کہتا ہے میرے، باپ کہتا ہے اچھا بیٹا تیرے ہی تیرے، اب یہ 10 روپے تو مجھ کو دے دے، میں تجھے 20 روپے دیتا ہوں۔ وہ 10 روپے بھی باپ ہی کے، یہ 20 روپے بھی باپ ہی کے، یہ جان بھی ہماری، یہ مال بھی ہم، یہ جان بھی اللہ کا، یہ مال بھی اللہ کی۔ لیکن اللہ نے کہا چلو تم اپنا اپنا کہتے ہو تو مانتا ہوں، چلو تمہارا ہے، اب تم مجھ کو دے دو، یہ دیں گے تو میں تم کو جنت عطا کروں گا۔ یہ ہے اللہ کے نام بیچ دینا۔ جب بیعت کرتا ہے آدمی تو اپنے جان اور مال کو اللہ کے حوالے کرتا ہے اور یہ عزم کرتا ہے، یہ ارادہ کرتا ہے یہ ساری چیزیں اللہ کو میں دے رہا ہوں، اب جو اللہ بولے گا وہی کروں گا، میں آنکھ سے وہی کروں گا جو اللہ کا حکم، زبان سے وہی بولوں گا جو اللہ کا حکم، کان سے وہی سنوں گا جو اللہ کا حکم، ہاتھ پیر سے وہی کام کروں گا جو اللہ کی مرضی۔ جو اللہ کی مرضی نہیں ہے وہ کوئی کام نہ ہاتھ سے کروں گا، نہ پیر سے کروں گا، نہ زبان سے کروں گا، نہ کان سے کروں گا، نہ آنکھ سے کروں گا، سب کام اللہ کی مرضی کے مطابق کروں گا۔ یہ ہے بیعت۔ جب انسان اس طرح بیعت کرتا ہے اور یہ عہد و پیمان کرتا ہے تو اس کے لیے راہیں آسان ہوتی ہیں اور برکت کی وجہ سے آدمی صحیح طور پر چلنے کی ہمت اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے۔ اس کے لیے بیعت کی جاتی ہے۔ یہ چند باتیں تھیں۔ عورتوں کو اس وقت خاص طور پر مجھے اس طرف توجہ دلانا ہے کہ وہ نمازوں کا پورا اہتمام کریں، تھوڑا سا وقت اللہ کے نام لینے کے لیے رکھیں، چاہے 10 منٹ